الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز و محترم ناظرین حضرات، طلباء کرام، آج کا ہمارا درس قبروں کو پکا کرنا اور اس پر مزارات بنانے کے حوالے سے ہے کہ اس سلسلے میں دین اسلام کا کیا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کیا طریقہ ہے اور سلف کا کیا فتویٰ ہے۔ قبریں اور قبور اور قبرستان یہ آخرت کی یاد دہانی ہے، لہذا شریعت کا حکم یہ ہے کہ جتنی سادہ ہو، دنیا کی زینت زیب و آرائش سے جتنا دور ہو، وہی شریعت کے مطابق ہے۔ لہذا قبر کے متعلق شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ چاہے نبی کی قبر ہو، چاہے صحابی کی قبر ہو، چاہے تابعی کی قبر ہو، چاہے عالم محدث فقیہ کی قبر ہو، یا چاہے ایک عام مومن مسلمان کی قبر ہو، وہ قبر کچی ہو، ایک بالش سے اوپر نہ ہو اور اس پر کوہان کے انداز کی بنائی جائے۔ اس کو پکی کرنا، 3-3 4-4 فٹ اونچی کرنا، اور پھر 15-15 16-16 فٹ لمبی کرنا، اس کو کوئی ہائی وے بنانا، کوئی پلازا بنانا، اور اس طرح قبر کو سجانا کہ ہمارے ایک ساتھی ایک دفعہ کہنے لگے کہ میں ایک مزار پہ گیا تو قبر کو دیکھا تو میں نے کہا بے ماشاءاللہ تو بہترین بیڈ ہے، بندہ اس کے اوپر ہی سو جائے، ایسی قبر بنی ہوئی تھی، اللہ معاف کرے۔ اور اس پر اونچی اونچی عمارتیں بنانا جس کو ہمارے یہاں مزارات کہا جاتا ہے، یا اس مزار کے ساتھ مسجد بنانا، یہ سب شریعت کی نگاہ میں ناجائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں، فقہاء نے اپنے فتاویٰ میں اس تمام قسم کی عمارتوں کو، چاہے قبر پکی ہو، اس پر کسی قسم کا مزار ہو، چاہے کسی ولی کا ہو، چاہے کسی بزرگ کا ہو، چاہے کسی عام مسلمان کا ہو، اسے ناجائز کہا، اسے گرانے کا حکم دیا۔ اسی طرح قبروں اور مزارات کے ساتھ جو مساجد بنائی جاتی ہیں، بہت سی جگہ ہم نے دیکھا، اس کی بھی ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا۔ ہم اس حوالے سے چند فتاویٰ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ مسلم، مشکوٰۃ، ترمذی وغیرہ مختلف کتب احادیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو گنج کرنے، پکی کرنے سے، ان پر کسی قسم کی تعمیر، عمارت، قبہ، مزار بنانے سے اور ان کے اوپر بیٹھنے سے منع فرمایا کہ ان کے اوپر بیٹھا جائے یا کوئی عمارت بنائی جائے یا ان کو پکی کی جائے، اس سے منع فرمایا۔ اسی طرح ابو الحیاج رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تدع تمثالا الا تمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ۔ یہ ترمذی کے اندر، نسائی کے اندر، مسلم کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر، مستدرک کے اندر، دیگر کتابوں میں، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت مرکوز ہے کہ حضرت علی نے مجھ سے فرمایا کہ میں تجھے اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا۔ اور وہ کام کیا تھا کہ ایک تو کیا کہ کوئی تصویر، کوئی مورتی میں نہ چھوڑوں، اسے توڑ، اور کوئی قبر جو شریعت کی بتائی ہوئی مقدار سے اوپر ہو اسے نہ چھوڑوں، بلکہ زمین کے برابر، یعنی ایک بالش جو شریعت نے حکم دیے اس کے برابر کر دوں۔ تو ان دونوں حدیثوں سے ایک تو قبر کا اونچا کرنے کی ممانعت بھی سامنے آ گئی، اور قبر کو پکی کرنے کی ممانعت بھی سامنے آ گئی، اور قبر پر کسی قسم کی عمارت، مزار اور بنا وغیرہ بنانے کی ممانعت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے سامنے آ گئی۔ اور یہ بات صرف میں نہیں کر رہا، اس مسئلے میں اور اس حدیث سے اس مسئلے کے استنباط پر بریلوی حضرات بھی ہمارے ساتھ متفق ہیں۔ چنانچہ دارالعلوم حزب الاحناف لاہور کے ایک بڑے عالم اور مرکزی دارالعلوم حزب الاحناف کے امیر علامہ سید محمود احمد رضوی، محدث لاہوری کو کہا جاتا ہے، ان کی کتاب مذاکرہ علمی، اس کے صفحہ نمبر 24 پر ہے کہ مزارات اولیاء کرام و علماء کرام پر عمارت کی بنا کے باوصف حدیث مسلم و ابو داود و نسائی و مستد احمد ان جابر نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یقعد علی القبر و ان یجسس، یہاں عبارت غلط لکھی ہے، جس میں سراتن اس کی ممانعت ارشاد ہوئی ہے،
یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اولیاء کرام اور علماء کی قبروں پر مزارات بنانے کی سراطن مماعنت اور منع وارد ہوئی. اس حدیث میں منع کیا گیا کہ نہ اولیاء اللہ اور نہ علماء کی قبروں پر مزار بنانا. یہ خود بریلوی عالم نے ہمارے ساتھ تسلیم کیا ہے کہ اس حدیث سے یہی مسئلہ مستنبط ہوتا ہے. تو جب ایک مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہو چکا ہے اور اس پر آپ ہمارے ساتھ متفق ہیں، تو اب اس پر ایک فساد کھڑا کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ فسادی ہیں اور ایسی لوگ بدعت کے مرتکب ہیں. سنی تو وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرے، نہ کہ وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کی ہے اسے کر کے اسے شعار دین بنا لے اور اس پر مناظرے کرنے کے لیے چیلنج دے اور اس پر کتابیں لکھے. یہ کیسے سنی ہو سکتا ہے؟ تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. اسی حدیث کے اندر امام نووی رحمہ اللہ جو بہت بڑے 676 ہجری کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور ہر ایک کو معلوم ہے، شرح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 312 پہ لکھتے ہیں قال اصحابنا تجسیس القبر مکروہ والقعود علیہ حرام. قبر کو پکی کرنا، اس پر عمارت بنانا اور اس پر بیٹھنا یہ حرام ہے. وَقَذَا الْإِسْتِنَادُ إِلَيْهِ وَالْاتِّكَاءُ عَلَيْهِ، اس طرح اس پر ٹیک وغیرہ لگانا. وَأَمَّا الْبِنَاءُ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ فِي الْمِلْكِ الْبَانِ فَمَكْرُوهٌ. قبر پر عمارت بنانا، کوئی مزار بنانا، کوئی قبہ بنانا، اگر یہ قبر والے کی ذاتی زمین ہے اس کے اوپر بنائی جا رہی ہے تو مکروہ ہے. وَإِنْ كَانَ فِي مَقْبَرَةٍ مُسَبَّلَةٍ فَحَرَامٌ. اور اگر وقف کی زمین ہے، وقف کی زمین میں قبر ہے، اس پر آپ مزار بنا رہے ہیں، عمارت بنا رہے ہیں، تو یہ حرام ہے. یعنی اپنی زمین پر بھی عمارت بنانا، مزار بنانا ناجائز ہے اور دوسرے کی زمین پر بھی ناجائز ہے. فرق یہ ہے کہ اپنی زمین میں اگر آپ نے مزار بنایا تو ایک مکروہ تحریمی کام کیا جو حرام کے قریب ہے، اور اگر وقف کی زمین پر آپ نے یہ کام کیا تو بالکل صریح حرام کام کیا. نص علیہ الشافعی والاصحاب، یہی مسلک امام شافعی ان کے ساتھیوں کا ہے. قال الشافعی فی الام، اور امام شافعی کی جو مشہور کتاب ہے کتاب الام، اس میں فرماتے ہیں کہ ورأیت الائمہ بمکہ، میں نے، یعنی امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ کے اندر دیکھا ائمہ کو، بڑے بڑے ائمہ کو، بڑے بڑے فقہاء کو، بڑے بڑے محدثین کو، بڑے بڑے علماء کو، یأمرون بہدم ما یبنا، کہ جو قبروں پر بڑی بڑی عمارتیں بنی ہوئی ہیں، قبروں پر جو مزارات بنے ہوئے انہیں گرانے کا حکم دیا. تو آج اگر مزارات کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، ان کو نہ بنایا جائے، تو یہ فتویٰ وہابیوں کا نہیں ہے، یہ فتویٰ معاذ اللہ اولیاء اللہ کے دشمنوں کا نہیں ہے، یہ فتویٰ امام شافعی کا ہے، یہ فتویٰ مکہ کے بڑے بڑے علماء کا ہے. اسی طرح چونکہ ہم اور ہمارے مخالف دونوں فقہ حنفی کے تابعدار ہیں اور دعوے کرتے ہیں، تو میں پہلے کہہ چکا، میں اس پر کتاب بھی لکھ چکا ہوں کہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ہمارے درمیان، مسائل حل کرنا بڑا آسان ہے. ہم فقہ حنفی کو ثالث بنا لیتے ہیں. فقہ حنفی کیا کہتا ہے اور جمہور فقہاء کیا کہتے ہیں، مفتبی قول کیا ہے. اگر وہ میرے مذہب کے مطابق ہو، میرے نظریے کے مطابق ہو، تو مجھے حنفیت کا دعویٰ کرنے کا حق ہے. اگر آپ کے نظریے کے مطابق ہو، بلا شبہ آپ حنفی ہیں، ہم سے غلطی ہوئی ہے. فتاویٰ تاتار خانیہ جو مشہور کتاب ہے، 7ویں صدی ہجری کی فتاویٰ ہے، امیر تاتار خان کے نام سے منسوب ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 130. اس طرح اسی قسم کی عبارت بہار الرائق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 340، اسی قسم کی عبارت ملت الجد فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 121 پر ہے. ولا يرفع علیہ بناء قال اراد به صفت الذي يجعل في دیارنا علی القبر. فرماتے ہیں کہ قبروں کے اوپر عمارتیں بلند نہ کی جائے، نہ کسی قسم کی کا قبہ بنایا جائے، نہ کسی قسم کی عمارت بنائی جائے جیسے کہ ہمارے شہروں کے اندر بنائی جاتی ہے. قبروں پر بڑی بڑی عمارتیں بنائی جاتی ہیں، قبے بنائے جاتے ہیں، یہ کام بالکل بھی نہ کریں. اسی طرح بدائع الصنائع جو فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 320 پر ہے، فصل فی احکام الشہید کے تحت وَكَرِهَ ابو حنیفہ البناء علی القبر. امام ابو حنیفہ کے نزدیک قبر پر کسی قسم کی عمارت بنانا یہ مکروہ ہے. آگے لکھتے ہیں، اور اس کی نبی اکرم کی حدیث ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تجسسوا القبور ولا تبنوا علیہا ولا تقعدوا ولا تكتبوا علیہا. حدیث منع کیا گیا. وَلِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الزِّينَةِ وَلَا حَاجَةَ بِالْمَيِّتِ إِلَيْهَا. دوسری بات ہے قبروں کو خوبصورت کرنا، قبروں کو پکی کرنا، قبروں پہ عمارتیں بنانا، مزارات بنانا، یہ از قبیل زینت ہے، نمود و نمائش ہے،
اور قبر والا اب دنیا کی نمود و نمائش سے مستغنی ہو چکا ہے، اسے اس کے اعمال کام دیں گے، اس کے اعمال خوبصورت بنائیں گے۔ وَلِأَنَّهُ تَضِيعُ الْمَالِ بِلَا فَائِدَةٍ، دوسری بات ہے مال کا ضائع کرنا ہے۔ قبر کو پکی کرنے سے قبر والے کا کیا فائدہ، مزار بنانے سے قبر والے کا کیا فائدہ ہے؟ تو یہ خواہ مخواہ میں مال کو ضائع کرنا بھی ہے، اور مال کو ضائع کرنا حرام ہے۔ فَكَانَ مَكْرُوهًا، لہذا مکروہ تحریمی ہے۔ وَيُكْرَهُ أَن يُزَادَ عَلَى تُرَابِ الْقَبْرِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ بِمَنزِلَةِ الْبِنَاءِ، اسی طرح قبر کی جو مٹی نکلی ہے اس مٹی کے علاوہ اس پر کسی قسم کی مٹی کو زیادہ کرنا یا مٹی ڈالنا یہ بھی مکروہ ہے، اور یہ بھی بنا کے حکم میں۔ قبر سے جو مٹی نکلی ہے صرف اتنی مٹی دوبارہ قبر پہ ڈالنی ہے، اس سے زائد ڈالنا بھی مکروہ ہے۔ تو جب اس سے زائد ڈالنا مکروہ ہے تو آج ہمارا حال دیکھ لے کہ ہم نے اولیاء اللہ کی قبروں کو آدمی کے قد کے برابر بنایا ہوا ہے، بلاک لگاتے ہیں، سنگ مرمر لگاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، اور جب قبر کی مٹی سے زیادہ قبر پہ ڈالنا حرام اور مکروہ ہے، یہ بھی بنا کے حکم میں، تو قبر کے اوپر 200 گز، 400 گز، 10 مربع مزارات بنانا، اور لمبے چوڑے مزارات بنانا، لمبی چوڑی عمارتیں بنانا، وہ کس درجے مکروہ ہیں؟ امام صاحب تو قبر سے نکلی ہوئی زائد مٹی کو بھی مکروہ کہہ رہے، اور آج ہم اپنا حال دیکھ لیں کہ ہمارا حال کیا ہے۔ اسی طرح علامہ برقوی حنفی رحمہ اللہ، مشہور حنفی عالم ہے، ان کی بڑی بہترین اور زبردست کتاب ہے زیارت القبور الشرعیہ و شرکیہ۔ اس کے صفحہ نمبر 24 پر وہ لکھتے ہیں وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْقُبُورِ وَمَا أَمَرَ بِهِ وَمَا نَهَى عَنْهُ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَبَيْنَ مَا عَلَيْهِ أَكْثَرُ النَّاسِ الْيَوْمَ رَأَى أَحَدُهُمَا مُضَادًّا مُنَاقِصًا لَهُ۔ فرمایا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھا جائے، تعلیمات کو دیکھا جائے، صحابہ کے طریقوں کو دیکھا جائے، اور صحابہ کی پیروی کرنے والے کے طریقوں کو دیکھا جائے کہ انہوں نے قبور کے بارے میں کیا احکامات دیے تھے، اور آج کل کے لوگوں کو دیکھا جائے کہ وہ قبروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، تو دونوں میں بون بعید ہے، دونوں میں تناقض ہے، دونوں میں تضاد ہے۔ رسول اللہ نے قبروں کے بارے میں کچھ اور حکم دیا تھا، رسول اللہ نے کہا تھا قبریں پکی مت کرنا، قبروں پر مزار مت بنانا، قبروں کو منقش مت کرنا، قبروں پر چادریں مت چڑھانا، قبروں پر دیے مت جلانا، چراغ مت جلانا، قبروں پر عرس نہیں کرنا، جبکہ آج اکثر مسلمان یہ سارے کام کر رہے ہیں معاذ اللہ۔ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ علیہ السلام نہا عن الصلاۃ الی القبور وهم یخالفونہ ویصلون عندها، حضور علیہ السلام نے قبروں کے پاس نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، ان لوگوں نے قبروں کے ساتھ مزار بنا کے، مساجد بنا کے وہاں نفلیں پڑھ رہے ہیں، تبرک کے لیے وہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ وَنَهَى عَنِ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَيْهَا، حضور نے اس کے ساتھ مسجد اور مزارات بنانے سے منع کیا ہے، یہ لوگ مسجد اور مزارات بنا رہے ہیں، وَهُمْ يُخَالِفُونَ، آج کے لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، وَيَبْنُونَ عَلَيْهِ الْمَسَاجِدَ وَيُسَمُّونَ مَشَاهِدَ، وہ مسجدیں بناتے ہیں، وہاں نمازیں پڑھتے ہیں، اور ان مسجدوں کو ایک نام کیا دیتے ہیں مزارات کا، کہ جی مزارت گاہ، زیارت گاہ۔ پتہ چلا کہ مزار اور مسجد دونوں کو حکم ایک ہے، جس طرح مسجد قبر پہ بنانا ناجائز ہے، اس طرح مزار بنانا بھی ناجائز ہے۔ وَنَهَى عَنْ إِيقَادِ السُّرُجِ عَلَيْهَا، حضور علیہ السلام نے قبروں کی طرف چراغ نکالنے سے منع کیا، آج دیے جلائے جاتے اور ان دیوں سے منتیں مانگی جاتی ہیں، اللہ معاف کرے۔ رسول اللہ کی تعلیمات کیا ہے؟ وَهُمْ يُخَالِفُونَ وَيُوقِدُونَ عَلَيْهَا الْقَنَادِيلَ وَالشُّمُوعَ، اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بڑی بڑی قندیلیں، بڑے بڑے چراغ رکھ رہے ہیں۔ بل یوقفون لذالک اوقافا، بلکہ وقف کا پیسہ اس پر لگا رہے ہیں، معاذ اللہ، بالکل ناجائز ہے۔ وامر بتسویۃ وهم یخالفون ويرفعونها من الارض كالبیت، حضور علیہ السلام نے زمین کے برابر قبر کرنے کو کہا گیا، یعنی ایک بالش، برابر سے مراد یہ مبالغتاً ذکر ہے، اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بڑی بڑی بلڈنگوں کی طرح قبریں کھڑی کر رہے ہیں، جیسے کوئی قبر نہ ہو بلکہ کسی کا گھر ہو، کسی کا کمرہ ہو، انہوں نے اتنی اونچی اونچی کر دیا۔ وَنَهَى عَنْ تَجْسِيسِهَا وَالْبِنَاءِ عَلَيْهَا وَهُمْ يُخَالِفُونَ وَيُجَسِّسُونَهَا وَيَعْقِدُونَ عَلَيْهَا الْقِبَابَ، حضور نے قبروں کو پکی کرنے سے منع کیا ہے، قبروں پر عمارتیں بنانے سے منع کیا ہے۔ آج کے لوگ قبروں کو پکی بھی کر رہے ہیں، اس پر قبے بھی بنا رہے ہیں، قبے گنبد وہ بھی بنا رہے ہیں۔ وَنَهَى عَنِ الْكِتَابَةِ عَلَيْهَا، حضور نے قبروں پر لکھنے سے منع کیا ہے، اور آج کیا کہہ رہے ہیں؟ وَهُمْ يُخَالِفُونَ وَيَتَّخِذُونَ عَلَيْهَا الْأَلْوَاءَ وَيَكْتُبُونَ عَلَيْهَا الْقُرْآنَ وَغَيْرَهُ، اور آج کل کے کیا کریں بدبخت کہ ان قبروں کے اوپر قرآن کی آیتیں لکھ رہے ہیں، سورتیں لکھ رہے ہیں، یہ سب رسول اللہ کی تعلیمات کے، صحابہ کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ وَنَهَى عَنِ الزِّيَادَةِ عَلَيْهَا غَيْرَ تُرَابِهَا وَهُمْ يُخَالِفُونَ وَيَزِيدُونَ عَلَيْهَا سِوَى التُّرَابِ الْآجُرَ وَالْأَحْجَارِ وَالْجُثَّ، حضور علیہ السلام نے قبر سے نکلنے والی جو مٹی ہے اس سے زائد قبر پہ ڈالنے سے منع کیے، ہم اینٹیں پکی لگا رہے ہیں، بلاک لگا رہے ہیں، خدا جانے کیا کیا لگا رہے ہیں۔
وَنَهَا عَنِ اتِّخَاذِهَا عِيدًا، حضور نے قبروں پر مجمع کرنے سے، عرس کرنے سے، جمع ہونے سے منع کیا ہے. وَهُمْ يُخَالِفُونَ، اور آج کے لوگوں نے کیا کیا، عرس کے نام پر میلے اور ٹھیلے لگائے ہوئے. وَيَتَّخِذُونَ عِيدًا وَيَجْتَمِعُونَ لَهَا کا اجتماع للعید، اور ایسے جمع ہوتے ان قبروں پر مزارات پر جیسے لوگ عید کی نماز کے لیے جمع ہوتے، ایسے اجتماع اور میلے ٹیلے لگاتے. والحاصل انہم مناقضون لما امر به الرسول علیہ السلام ونہى عنہ ومحادون لما جاء به. اللہ اکبر. خلاصہ کلام یہ سارے کام کر کے آج کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حکموں کی مخالفت کر رہے ہیں جن سے حضور نے منع فرمایا، اور حضور کا مقابلہ کر رہے ہیں، اس شریعت کا مقابلہ کر رہے ہیں، اس شریعت کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں جو شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا. تو یہ کسی وہابی کا قول نہیں ہے میرے بھائی، یہ بہت بڑے عالم کا قول ہے. اس طرح علامہ آلوسی بغدادی حنفی رحمہ اللہ، وہ اپنی تفسیر روح المعانی سورہ کہف کے اندر، سورہ کہف آیت نمبر 21 کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ قبروں کو پکا کرنا، اس پر مزارات بنانا، اور تفسیر قرطبی کے اندر ہمارے پاس موجود ہے، اس میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ قبروں کو پکا کرنا، اس پر مزارات بنانے کے رد میں کہتا ہوں اگر کوئی اور کتاب نہ بھی ہو، بندہ ایک روح المعانی سورہ کہف آیت نمبر 21 کی تفسیر دیکھ لے، سارے اشکالات کے جوابات اس کے اندر موجود ہیں. ہم چیدہ چیزوں کو نقل کریں گے. فرماتے وقت افتى جمع بحد بكل ما بقرافة مصر من الابنية حتى قبة الامام الشافعي عليه الرحمة التي بناها بعض الملوك وينبغي لكل احد حدم ذلك ما لم يخش منه مفسدة فيتعين الرفع للامام اعظم من كلام ابن الرفعة في الصلح. فرمایا مصر کے اندر بڑے بڑے ائمہ کا یہ اتفاقی فتویٰ تھا کہ جتنی قبروں پر قبے بنے، مزارات بنے، یہاں تک کہ امام شافعی کی قبر پر جو گنبد، جو قبہ، جو مزار بنا ہوا ہے اسے گرا دیا جائے. اور اگر کسی فتنے اور فساد کا خوف نہ ہو تو آج بھی یہی حکم ہے کہ مزارات کو گرایا جائے، قبوں کو گرایا جائے. اور جو حاکم وقت ہے، وقت کا امام ہے، وقت کا امیر ہے، وقت کا حکمران ہے، اس کے سامنے یہ مسئلہ، یہ انفرادی آدمی کا کام نہیں ہے. ایسا نہ کہ آپ اٹھ کر جا کے خود توڑنے لگ جائیں، یہ فتنہ فساد ہوگا. جیسے گستاخ رسول کو قتل کرنا یہ حکومت کا کام ہے، ہم فرد واحد کو اس کی اجازت نہیں دے سکتے. اس طرح یہ کام بھی حکومت کا ہے. علامہ آلوسی کہتے کہ چاہیے کہ حکومت وقت کے سامنے مسئلہ لے کر جایا جائے اور وہ اس پر عمل کرے، اور جناب جی ان گنبدوں کو، ان مزارات کو گرائے. تو امام شافعی جیسے بزرگ کی قبر پر بھی تمام علماء کا اتفاقی فتویٰ تھا مصر کا. علامہ آلوسی نقل کر رہا، میں نقل نہیں کر رہا، کسی وہابی کا فتویٰ نہیں ہے کہ ان کی قبر پر جو قبہ بنا ہوا ہے اسے گرا دیا جائے. اسی طرح فرماتے ہیں وَاسْتُدِلَّ بِالْآيَةِ عَلَى جَوَازِ بِنَا عَلَى قُبُورِ الصُّلَحَاءِ وَاتِّخَاذِ مَسْجِدٍ عَلَيْهَا وَجَوَازِ الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ وَمِمَّنْ ذَكَرَ ذَلِكَ. آگے فرماتے بعض علماء نے سورہ کہف کی اس آیت سے قبروں پر مزارات بنانے کو، اس میں نماز پڑھنے کو، مسجدیں بنانے کے جواز کا فتویٰ نقل کیا ہے. اس پر اس حوالے سے حدیث نقل کرتے ہیں، تفصیلی حدیث نقل کرتے ہیں. الحمدللہ رکھ لیں. حدیث نقل کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ناجائز اور حرام. قبروں پر مزار بنانا، قبروں کو پکی کرنا، اس پہ مسجد بنا کر وہاں نماز پڑھنا، سب ناجائز حرام گناہ کے کام ہے. تفصیل کے ساتھ وہ حدیثیں میں ساتھیوں کو کہ اسکین لگائے، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ مختلف قسم کے حدیثیں نقل کی. اور پھر آخر آگے جا کے لکھتے ہیں ثم اجماعا فإن اعظم المحرمات واسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد او بناؤها عليها. فرمائے شرک کے بڑے بڑے اسباب میں سے، بڑے بڑے ذرائعوں میں سے، شرک کے بڑے بڑے گڑھ یہ مزارات ہیں. ان قبروں کے پاس مزار بنانا، ان قبروں کے اوپر ان کو پکا کرنا، یہاں تبرک کے لیے نفلیں پڑھنا، نمازیں پڑھنا، مسجدیں بنانا، یہ سب شرک کے اسباب میں سے. تجب المبادرۃ لہدمها، اس کو گرانے کے لیے کوشش کرنا، حکومت وقت کو قائل کرنا، اس پر علماء پر واجب ہے کہ وہ یہ کام کرے. وہدم القباب التي على القبور، اور قبروں پر جو قبے بنے ہوئے ہیں، جو گنبد بنے ہوئے ہیں، جو مزارات بنائے ہوئے ہیں، ان کو گرانا واجب ہے حکومت وقت پر. اذ ہی اضر من مسجد الزرار، اس لیے کہ مسجد زرار جو منافقین نے بنائی تھی، یہ جو آج ہمارے مزارات بنے ہوئے جس پر شرک ہوتا ہے، چرس بیچی جاتی ہے، موالی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، بدکاریاں ہوتی ہیں، عورتیں آتی ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، حتیٰ کہ ان مزارات پر وہ خرافات ہوتی ہیں کہ آج بریلوی حضرات کے جو مفتی صاحب ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب، ان کی ویڈیو موجود ہے.
ہمارے پاس موبائل میں موجود ہے، واٹس ایپ پر ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ بیزار ہو گئے ہیں اور کہا کہ یہ خرافات جو کی جاتی ہے، مزارات، وہ ختم کیا جائے کتابوں میں۔ حتیٰ کہ جب آپ حوالہ مانگیں گے تو مولانا احمد خان صاحب نے اپنے خطوط میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اکثر مزارات پر اب خرافات ہوتی ہیں، اور یہ ایسی چیز ہے جو تجربے کی چیز ہے، یعنی اس کے لیے کسی حوالے کی، کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی اس وقت میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، وہ پاکستان میں بیٹھے ہیں، ہندوستان میں بیٹھے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہیں، لندن میں بیٹھے ہیں، شرق میں بیٹھے ہیں، غرب میں بیٹھے ہیں، ابھی اٹھے اور اپنے علاقے کے مزار کے، ابھی تو کورونا کی وجہ سے سب کچھ بند ہوگا، اب جب وہ کھلیں اپنے علاقے کے مزارات پر عبرت کے لیے جائیں۔ جس مزار پہ بھی جائیں گے، چھوٹے بابا کا مزار ہو، بڑے بابا کا مزار ہو، وہاں چرس ملے گی، وہاں بھنگ ملے گی، وہاں عورتیں ملیں گی، وہاں مرد ملیں گے، داڑھی منڈے ملیں گے، عیار بدکار فساق ملیں گے، ناچ گانا ملے گا، ڈھول ڈمکا ملے گا، بدکاریاں ملیں گی، شرک ملیں گے، بدعات ملیں گی، کفریات ملیں گی۔ اس کے علاوہ اگر کچھ ملے تو میرا گریبان اور آپ کا ہے۔ فرماتے ہیں کہ لِأَنَّهَا أُسِّسَتْ عَلَى مَعْصِيَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِأَنَّهُ علیہ الصلاۃ والسلام نہى عن ذلك وأمر بهدم القبور المشرفة وتجب إزالة كل قنديل وسراج على قبر ولا يصح وقفه ولا نظره۔ اس لیے کہ جتنے مزارات بنے، جتنے قبے بنے ہوئے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر بنے۔ رسول اللہ نے ان کے گرانے کا حکم دیا، تم نے بنائے ہوئے، لہذا ان سب کو گرایا جائے۔ یہ جو اونچی اونچی قبریں، انہیں زمین کے برابر ایک بالش کیا جائے، مزارات کو گرایا جائے، ان پر جو شمعیں، جو قندیلیں، جو لائٹیں لگی ہوئی ان کو توڑا جائے، اور کسی مزار پر نہ تو شمع جلانے کی نظر کرنا، نہ ہی لائٹ جلانے کے لیے کسی قسم کے پیسے وقف کرنا، موم بتیاں، تیل، کسی قسم کی چیزیں وقف کرنا جائز نہیں ہے، نہ چادریں وقف کرنا، نہ چادریں ڈالنا جائز ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا۔ اسی طرح امام ابن قیم رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، زاد المعاد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 505 کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ مِنْ حَدْيِ صلی اللہ علیہ وسلم تَعْلِيَةُ الْقُبُورِ وَلَا بِنَاؤُهَا بِآجُرٍ وَلَا بِحَجَرٍ وَلَا لَبَنٍ وَلَا تَشْيِيدُهَا وَلَا تَطْيِينُهَا وَلَا بِنَاءُ الْقِبَابِ عَلَيْهِ فَكُلُّ هَذَا بِدْعَةٌ مَكْرُوهٌ مُخَالِفَةٌ لِهَدْيِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا حضور علیہ السلام کی سنت کے سراسر مخالف ہے، بدعت ہے، مکروہ ہے، حرام ہے۔ قبروں کو پکی کرنا، چاہے اینٹوں سے پکی کرو، چاہے سیمنٹ سے پکی کرو، کسی بھی چیز سے پکی کرو، ان کو اونچا کرنا، ایک بالے سے اوپر کرنا، ان پر مزارات بنانا، قبے بنانا، گنبدیں بنانا، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود علی کو بھیجا تھا کہ جو اونچی اونچی قبر ان کو برابر کر دو، تو یہ ان کی تعلیمات کے خلاف ہے اور یہ بدعت ہے۔ وَكَانَتْ قُبُورُ أَصْحَابِي لَا مُشْرِفَةً وَلَا طِيَةً وَلَا لَاطِيَةً وَهَكَذَا كَانَ قَبْرُ الْكَرِيمِ۔ فرمایا رسول اللہ کے صحابہ سے بڑا بزرگ کوئی اور ہوگا، خود رسول اللہ سے بڑا بزرگ کوئی اور ہوگا؟ ان کی قبروں پر نہ مزار ہے اور نہ ان کی قبریں کبھی پکی کی گئی ہیں۔ اسی طرح یہ مدخل مجھے دینا، وہاں تکیے پر پڑی کہ 2 جلدوں میں، یہ امام ابن الحاج کی مدخل ہے، ہاں جی یہ اٹھا۔ اس طرح یہ میرے پاس المدخل ہے امام ابن الحاج کی، ٹھیک ہے، 2 جلدوں میں۔ اس کا جز نمبر 1 ہے، اس کے صفحہ نمبر 18 پر، اور پھر یعنی یہ 4 جز ہیں 2 جلدوں میں، تو یوں سمجھ لیں کہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18 پر، اور اسی طرح یہ ہمارے پاس یعنی جز نمبر 3 بنے گا، اس کا صفحہ نمبر 256 سے لے کر 275 تک، چونکہ صفحات کافی لمبے، آپ خود دیکھ لینا، اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ قبروں کو پکی کرنا، قبروں پر عمارتیں بنانا، قبروں پر گنبد بنانا، ان سب کو ناجائز ہے، سب کو حرام کا ہے، اور کہا آج کل کے علماء کا کوئی اعتبار نہیں اگر کوئی جواز کا فتویٰ دے، اس لیے کہ آج کل کے علماء امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں سستی کرتے ہیں، اور یہ ان کی سستی کا نتیجہ کہ قبروں پر اتنے بڑے بڑے اونچے اونچے مزار اور عمارتیں بن گئی ہیں۔ اس طرح تفسیر قرطبی کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ اس پر رد ہے۔ اسی طرح قاضی ثناء اللہ پانی پتی حنفی رحمہ اللہ ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے عالم گزرے، ان کی کتاب مالا بدہ منہ صفحہ نمبر 95 پر ہے، آنچا پر قبور اولیاء عمارت ہائے رفی می کنند حرام است۔ فرمایا جو اولیاء اللہ کی قبروں پر اونچی اونچی عمارتیں بناتے، مزارات بناتے، حرام ہے۔ زاد الطالبین میں لکھتے ہیں، ان کی کتاب فارسی میں ارشاد الطالبین مادہ صفحہ نمبر 22، قبور اولیاء بلند کردن و گنبد پر آن ساختن ہمیں بدعت است۔ اولیاء اللہ کی قبروں کو اونچا کرنا، ان پر مزار بنانا، یہ سارے کام حرام اور ناجائز ہے۔ تو یہ بالکل صریح فتاوے۔ تو قصہ مختصر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث سے
پھر جمہور فقہائے احناف سے، پھر مفسرین سے، محدثین سے، یہ تمام اس پر متفقون علیہ ہے کہ قبروں کو پکی کرنا، ایک بالت سے اونچی کرنا، اس پر مزارات بنانا خلاف سنت ہے، مکروہ ہے، بدعت ہے، حرام ہے۔ اس پر میں اتنے دلائل دے سکتا ہوں کہ شاید ابھی تو میں شوافی کی طرف نہیں گیا، حنابلہ کی طرف نہیں گیا، مالکیہ کی طرف نہیں گیا، کہ شاید حوالے رات ختم ہو جائیں اور حوالے ختم نہ ہو، لیکن چونکہ ہم نے بات مختصر کر دی ہے لہذا میں مختصر آتا ہوں۔ اب اس کے مقابلے میں دیکھیں، اہل باطل کا ہمیشہ سے وتیرہ کے صریح نصوص کو چھوڑ کر شذوذ کی طرف جاتا ہے، راجح قول کو چھوڑ کے مرجوح کی طرف، جمہور کو چھوڑ کر شاذ اقوال کو لیتا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں ہمارے بعض بھائیوں نے کیا فتویٰ اٹھایا ہوئے؟ جی علامہ شامی نے فتاوی شامی کے اندر لکھا ہے کہ اگر قبریں اولیاء اللہ کی ہوں یا بزرگوں کی ہوں تو ان پر مزار بنانا جائز ہے۔ تو پہلی بات تو اچھی طرح سن لیں، علامہ شامی نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ جمہور فقہ ہے، نہ امام ابو حنیفہ ہے، نہ امام یوسف ہے، نہ امام محمد ہے۔ مولانا احمد خان صاحب ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ ہم امام یوسف کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں، ہم امام محمد کے پیچھے چلنے والے نہیں، ہم یوسفی محمدی نہیں، ہم حنفی ہیں، ہمارے لیے امام حنیفہ کا قول لے کر آؤ۔ اور امام حنیفہ قول میں پیش کر چکا ہوں، قبروں کو پکی کرنا، اس پر عمارت بنانا یہ مکروہ ہے۔ ایک بات تو یہ علامہ شامی کے بارے میں ہمارے بزرگ محدث وقت امام خلیل احمد سانپور رحمہ اللہ کی تذکرۃ الخلیل سوانے کے اندر لکھا ہوا ہے، ان کا قول نقل ہے کہ علامہ شامی اگر دلیل سے بات کرے گا تو ہم مانیں گے، اور اگر اپنی رائے پیش کرے گا تو نحن رجال وہم رجال، ہم بھی بندے وہ بھی بندے، جس طرح اس سے اپنی رائے پیش کرنے کا کہ ہمیں بھی اپنی رائے پیش کرنے کا کہ تو علامہ شامی کا یہ قول بلا دلیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور فقہاء محدثین مفسرین کے اقوال اس کے خلاف ہے۔ اور مزے کی بات یہ، اب ہمارے بھائی بات پوچھ لیں گے کہ دیکھو علامہ شامی کی توہین کر دی، وہابی ہے وہابی ہے۔ او بھائی، مولانا احمد خان صاحب نے جگہ جگہ علامہ شامی سے اختلاف کیا، بلکہ میرے پاس حوالے ہیں، مولانا احمد خان کے چاہنے والوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ علامہ شامی تو احمد خان صاحب کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، تو ہم تو احمد خان کی ماننے کو تیار نہیں ہے، تو اگر علامہ شامی اس کے شاگردوں کا شاگرد ہے، اس کی ماننے کو کہاں سے تیار ہو جائیں؟ پھر میں نے نواب احمد خان بریلی حیات خدمات و کارنامے میری کتاب ہے، اس میں نے حوالہ پیش بھی کیا ہے کہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 5 جو پرانا والا ایڈیشن ہے، اس میں خود ہمارے بریلی بھائیوں نے لکھا ہے کہ احمد خان صاحب نے آج تک کسی سے اختلاف نہ کیا ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت نے چاروں ائمہ کے ساتھ ساتھ صحابہ اور تابعین سے بھی اختلاف کیا۔ تو اگر امام احمد خان صاحب آپ کے صحابہ اور تابعین سے اختلاف کر سکتے، وہ پھر بھی حنفی ہیں، تو ہم اگر امام شامی کا علامہ شامی قول نہ مانیں تو کون سا آسمان گر جائے گا؟ اور ہمارا استدلال حدیث سے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نے پیش کی، اس کے اندر خود بریلوی مولوی نے تسلیم کیا کہ اس حدیث سے محمود احمد رضوی، اس حدیث کی روح سے کسی بھی قسم کی مزار بنانا قبر پر، چاہے وہ عالم کی قبر ہو یا ولی کی قبر، ناجائز ہے۔ اب بریلوی حضرات کے شیخ الحدیث مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے کے شیخ الحدیث غلام رسول سیدی لکھتے ہیں، حضرت امام شافعی فن حدیث کے جل قدر امام ہے، اور روایت پر جرح و تعدیل کے سلسلے میں یا سلسلے میں ان کی رائے یقیناً وقعت اور اہمیت کی حامل ہے، لیکن حدیث رسول کے مقابلے میں جب وہ کوئی بات محض اپنی رائے سے کہیں گے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ذکر جہر صفحہ نمبر 125 124 125۔ تو امام شافعی جیسا مجتہد اگر حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کر رہے، اس کی رائے کی کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں، تو علامہ شامی تو 13ویں صدی کا عالم ہے، وہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف اپنی رائے پیش کر رہا ہے، جمہور فقہا کے خلاف اپنی رائے پیش کر رہا ہے، اس کی بات کیسے مان لیں؟ دوسری بات ہے، حدیث مطلقاً ہے، اس حدیث کے اندر اور فقہا کی عبارتوں کے اندر کسی ولی کا ذکر نہیں، کسی عالم کا ذکر نہیں، کسی عام مومن کا ذکر نہیں ہے۔ حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ عام مومنین کی قبروں پر تو مزار مت بناؤ، اولیاء اللہ کی قبروں پر مزار بناؤ۔ علامہ شامی نے تخصیص کر دی، علامہ شامی نے کہا کہ جی یہ حدیث سے محمول ہے عام مومنین کی قبروں کے متعلق، اولیاء کی قبروں پر بنا سکتے ہو۔ حدیث میں اس قسم کی کوئی تخصیص نہیں ہے، حدیث عموم پر ہے، عام ہے۔ اور خود مولانا احمد خان صاحب نے الدولۃ المکیہ کے اندر لکھا ہے کہ حدیث کو اور قرآن کو عقل یا رائے سے اگر وہ عموم پر ہے، اپنے عموم ہی پر رہیں گی، مفہوم بیان کر رہا ہوں، ان میں کسی کو تخصیص کرنے کی اجازت نہیں، ورنہ قرآن اس پر اعتبار نہیں رہے گا، ہر آدمی اپنی مرضی سے اپنی تخصیصات نکالتا رہے گا۔ تو امام شامی کی یہ تخصیص بھی من قبل رائے، ان کی اپنی رائے ہے، ان کا اپنا اجتہاد ہے جو ہم پر حجت نہیں ہے۔ اسی طرح مظہر اعلیٰ حضرت مولانا حشمت علی رضوی صاحب بہت بڑے ان کے عالم ہیں،
وہ فتاوی حشمتیہ صفحہ نمبر 81 پر لکھتے ہیں کسی عالم کا وہ قول جو دلائل شرعیہ کے مخالف ہو ہرگز تسلیم نہیں ہو سکتا، لہذا اس مسئلے میں مجرد قول ملا علی قاری علیہ الرحمہ ہم پر ہرگز حجت نہیں۔ تو اگر جمہور کے مقابلے میں، شریعت کے مقابلے میں عالم اور ملا علی قاری جو علامہ شامی سے بھی بڑے عالم ہیں ان کا قول معتبر نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں حدیث کے مقابلے میں، امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں، جمہور احناف کے مقابلے میں علامہ شامی کا قول معتبر نہیں ہے۔ اسی طرح بریلی بھائیوں کے شیخ الحدیث و تفسیر فیض احمد اویسی صاحب لکھتے ہیں کہ شرح ادائے بخشش جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 522 پر، کیونکہ حدیث و اقوال کثیر سلف و خلف کے مقابل کسی ایک یا دو بزرگوں کا کلام کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ حدیث میں ممانعت وارد ہوئی تو اس کے مقابل کسی بزرگ کے کلام میں اس لفظ کے استعمال کا پیش کرنا کیا مفید ہے؟ کلام رسول کے لیے کلام غیر ناسخ نہیں ہو سکتا۔ فرمائے ایک چیز سے جب حدیث میں منع آ گیا تو اب اس کے مقابلے میں ایک یا دو عالموں کا قول پیش نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ کی حدیث کے لیے ناسخ غیر رسول کا قول نہیں ہو سکتا۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ چاہے عام مومن ہو، چاہے عالم ہو، چاہے بزرگ ہو، چاہے ولی ہو، ہر قسم کے آدمی کی قبر کو پکی کرنا، اس پر مزار بنانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں منع وارد ہے، حضور نے منع کیا ہے، لہذا اس کے مقابلے میں ایک دو نہیں 10 کا قول بھی معتبر نہیں ہو سکتا۔ وہ 10 بھی رسول اللہ کے قول کو ناسخ اور منسوخ، اس کے لیے ناسخ اور رسول اللہ کے قول کو منسوخ نہیں کر سکتے۔ اگلی بات، ایک یہ بھی شبہ پیش کیا جاتا ہے کہ جی اگر یہ مزارات ناجائز تھے تو پھر علماء نے منع کیوں نہیں کیا، ان کو گرائے کیوں نہیں؟ بھائی علماء نے منع کیا ہے، میں نے حوالے پیش کیے، علماء تو بیچارے رو رہے۔ اب بادشاہ کے مقابلے میں کسی عالم کی کیا زور چل سکتا ہے، کسی عالم کی کیا زور آزمائی چل سکتی ہے؟ ملفوظات کے اندر اس وقت مجھے مل نہیں رہا تھا ساتھیوں کہ میں کہوں گا حوالہ لگا تو میں دے دوں گا۔ ملفوظات کے اندر مولانا مزا خان صاحب حج کے اندر گئے اور وہاں جو مولوی صاحب تھے، جو خطیب صاحب تھے، اس نے خطبے کے اندر ابو طالب، خواجہ ابو طالب پر یا اس کے لیے دعا کی یا اس کے لیے کوئی ساتھ یا اس کے لیے رحمہ اللہ کے الفاظ استعمال کیے، دعا کے الفاظ استعمال کیے، تو احمد خان صاحب نے اسے بدعت کہا کہ یہ تو بدعت ہے، اور کہا کہ لوگوں نے تو آج تک اس پر منع نہیں کیا، تو کہا لوگوں نے اگر منع نہیں کیا، مفہوم اس طرح کا ہے، تو کہا حکمرانوں کے ڈر سے منع نہیں کیا، بادشاہوں کے ڈر سے منع نہیں کیا، ان کے ظلم و ستم کے خوف سے منع نہیں کیا، تبھی انکار نہیں کیا ہوگا کہ بادشاہ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو اول تو علماء نے منع کیا، لیکن بالفرض اگر منع نہ کیا تو چونکہ یہ سارے تماشے، ساری بدعت اور خرافات یہ بادشاہوں کی عیاشی تھی، یہ انہوں نے کام کیے، تو ممکن ہے کہ علماء نے ان کے خوف سے منع نہ کیا ہو۔ تو کسی چیز کا امت میں شائع ہو جانا اور منع نہ ہونا یہ اس کے جواز کی دلیل نہیں ہے، یہ پھر مستقل گفتگو ہے۔ میں نے تو اکثر مولانا مزا خان صاحب کا حوالہ کے سامنے پیش کیا، قصہ مختصر، قبروں کو پکی کرنا، ایک بالے سے اونچی کرنا، اس پر مزارات بنانا، قبے بنانا، عرس کرنا، ہر قسم کے جو کام ہمارے ہوتے ہیں یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روح سے، شارحین کی روح سے، فقہاء کی روح سے، محدثین کی روح سے، مفسرین کی روح سے، فقہ احناف کی روح سے سب ناجائز ہے، بدعت مکروہ ہے، ہماری طاقت نہیں ہے، لیکن جو اسلامی حکومت ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو گرائے، قبروں کو کچی کرے، ایک بالش کے برابر کرے اور ان تمام خرافات کا صفایا کرے۔ یہ مختصر میری اس حوالے سے گزارشات ہوں گی۔ اس پر اگر کسی نے کوئی جواب کبھی دیا اور ہم تک پہنچا تو انشاءاللہ ہم اس پر اگر معقول جواب ہوگا اور کسی مستند آدمی کی طرف سے ہوگا تو ہم انشاءاللہ جواب میں مزید بھی کچھ چیزیں آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔